سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کے ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کا موضوع ہے تجارت کے کچھ آداب، تاجروں کے لیے کچھ اہم نصیحتیں بات ہوگی انشاءاللہ۔ زندگی کے مسائل میں ایک اہم مسئلہ ہے روزی روٹی کا مسئلہ۔ روزی روٹی کا مسئلہ ہے، اور روزی روٹی کمانے کے لیے، اس کے لیے محنت کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں ابھارا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ۔ اللہ نے زمین کو ہمارے لیے نرم بنایا، چلنے کے قابل بنایا، چلنے کے لائق بنایا، چلو اور اللہ سبحانہ وتعالی کی روزی روٹی کماؤ، محنت کرو اور کھاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں حکم دیا۔ ہم جب مسجد آتے ہیں تو مسجد میں جیسے ہی پیر رکھتے ہیں اللہ سے ہم کچھ نہیں مانگتے ہیں، اللہ سے روزی روٹی ہی مانگتے ہیں۔ ہم نے غور نہیں کیا کہ دعا میں مانگتے کیا ہے۔ مسجد سے بھی نکلتے ہیں تو ہم کچھ نہیں مانگتے ہیں، بس یہی مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو روزی روٹی دے، ہے کہ نہیں؟ کبھی آپ غور کیجئے گا اللہم انی اسألک من فضلک کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جمعہ کا جب وقت ہو جائے تو اللہ نے خود اعلان میں کہا کہ کاروبار پہلے بند کرو، آؤ مسجد کی طرف، اور جب جمعہ کے ختم ہو جائے تو فانتشروا فی الارض۔ خود قرآن میں اللہ نے کہا اب پھیلو دنیا میں، زمین میں اب پھیل جاؤ اور اللہ کا روزی روٹی تلاش کرو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اور شریعت میں، اسلام میں ہمیں روزی روٹی کمانے کے لیے ابھارا ہے۔ سب سے بہترین کمائی انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، جو محنت کر کے کمائے اور کھائے، دلالی نہ کرے، دھوکہ دڑی نہ کرے، محنت کر کے کمائے اور کھائے، یہ سب سے بہترین کمائی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا واقعات اٹھائیں گے، آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت زکریا علیہ السلام پینٹر کار، وہ بڑھئی تھے، نجار، وہ بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے، کھٹتے تھے، محنت کرتے تھے، کماتے تھے، کھاتے تھے۔ کمائی محنت کیجئے، خوب کمائیے، غریب مت رہیے۔ غریبی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، پناہ مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہیں۔ آدمی جب بھوکا ہوتا ہے، غریب رہتا ہے، تو وہ دین کے ساتھ وہ مذاق یعنی وہ کام نہیں کر پاتا، کیونکہ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں ایک رکن زکوٰۃ ہے۔ آدمی کمائے گا، زیادہ موٹا پیسہ لے گا تو اسلام کی مدد ہوگی، زکوٰۃ دے گا غریبوں کو، ہے کہ نہیں؟ غریب رہے گا تو آدمی نہیں دے پائے گا، ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد یہی نہیں بلکہ کیا کہا ہے، آپ جب کمائیے اچھا کھائیے۔ کون منع کرتا ہے؟ اچھا کھاؤ اور اچھا پہنو، جم کے بہترین کھائیے۔ ٹھنڈی آ گئی ہے، بڑھیا بڑھیا کھائیے اور بڑھیا پہنیے بھی۔ اسلام میں منع نہیں ہے، اسلام میں منع نہیں ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم کو، جو میں نے مال دیا ہے تو کیوں نہیں تم ظاہر کر رہے ہو، کیوں نہیں کھا رہے اور اچھا پہنی کیوں نہیں؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ میرے پاس پیسہ ہے ہم پھٹے کپڑے میں رہے، نہیں، ایسا نہیں۔ خالی اسراف مت کیجئے، فضول خرچی مت کیجئے، یہاں وہاں مت بہائیے، صحیح جگہوں پر خرچ کیجئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم لوگوں کو دنیا میں بھیجا ہے آزمائش کے لیے، اور کچھ چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں آزمائش کے لیے۔ کچھ چیزیں، ان میں سے ایک چیز ہے مال۔ مال ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنی بڑی آزمائش ہے مال۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ آپ بھی حیران ہو جائیں گے، مولوی صاحب مال، اولاد بھی فتنہ ہے۔ اولاد یہ بھی فتنہ ہے، لیکن فتنہ کب بنتا ہے وہ یہاں تذکرہ کرنے کا ٹائم۔ وہ اولاد بھی فتنہ ہے اور مال بھی فتنہ ہے، مال بھی فتنہ ہے۔ اور سب سے زیادہ یاد رکھیے گا، سب سے زیادہ ہماری اس امت میں سب سے زیادہ کسی چیز کے ذریعے سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ امتحان لیتا ہے تو وہ مال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان لکل امتی فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ ہر امت میں ایک فتنہ تھا، اللہ نے چھوڑ رکھا۔ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا ایک
فتنہ تھا. آپ آج سوچئے اور لے کے جائیے اس امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے. مال ہے. اس امت کا فتنہ مال ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت بڑا فتنہ ہے مال, بہت بڑا فتنہ ہے, اور سب سے زیادہ آزمائش انہی مال کے ذریعے سے ہوتی ہے. چلیے دوسری بات یہ, قیامت کے دن, یہ بات اگر صحیح ہوگا تو تھوڑا سا آپ جھانچیے گا, قیامت کے دن کتنے لوگ نماز, روزہ, حج, عبادات میں اللہ کے یہاں سے نکل جائیں گے, لیکن مال کا معاملہ آئے گا تو کتنے لوگ پھنس جائیں گے. پھنسیں گے کہ نہیں پھنسیں گے؟ تجارت کا معاملہ آ گیا, لین دین کا معاملہ آ گیا, کتنے لوگ بھیا پھنس جائیں گے؟ 100% کہنا پھنس جائیں گے. اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہو تو ہو, اور سب تو سب چھوڑو, اگر میں 2 چیز کی بات کروں, صرف 2 چیز کی بات کروں تو 95% مجھ کو, میں اپنا ایک اندازہ بتا رہا ہوں, غلط بھی ہو سکتا ہے, پھنس جائیں گے. اور وہ 2 چیز کیا ہے؟ ہم کو لگ رہا ہے اگر وراثت اور جہیز کو خالی اللہ پکڑ لے گا تو کتنے لوگ پھنس جائیں گے, کتنے لوگ پھنس جائیں گے. یہاں تو لوگ کہتے ہیں, برا نہ مانے, کہ مولوی صاحب سنتی شادی کر رہے, کچھ نہیں لے رہے, پتہ چلا بھر 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 کے گڑیاں میں آوب کر, مطلب سب آ رہا, سب لیا جا رہا ہے, لیکن بات ہو رہی خالی برہم نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ چلو مسجد میں نکاح کرو گے تو کیا ہو, سب لے کر کے یہ سنتی ہو گئی. نہیں, بتائیے جو روایت, تو کتنے لوگ پھنس جائیں گے. سب تو چھوڑ دیجئے, آپ کا جو شادی بیاہ میں آپ فضول خرچی کر رہے ہیں وہ میں دیکھ چکا ہوں, وہ چھوڑیا. خالی اگر وراثت اور جہیز کا ہی پکڑ لے گا اللہ, کتنے لوگ بچ نکلیں گے. وراثت کا اگر پکڑے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کچھ لوگ ہیں جو وراثت اپنی بہنوں کو دیتے ہیں, نہیں اس کا انکار نہیں ہے, لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو بلا شریعت کے مطابق, یعنی شریعت کے حساب سے اپنے بہنوں کو نہیں دیتے. ٹھیک ہے سب لے لیے نا ہم لوگ, یہ تھوڑا سا بچ گیا, وہ بہنیاں کو دے دو, ہے کہ نہیں, وہ بہنیاں کو تھوڑا سا دے دو, یعنی شریعت کے مطابق نہیں دے رہے ہیں. تو کتنے لوگ خالی یہیں پر پھنس جائیں گے. اور میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں, اگر مال کے معاملے میں ہم تھوڑا سا سدھار لے آئے اور اس میں بچ گئے تو اللہ بتاتے ہیں قیامت کے دن میرا 40% مسئلہ ہی حل ہو جائے گا, ہم نکل جائیں گے اللہ کے یہاں سے. کیوں میں 40% کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 5. اللہ سبحانہ وتعالیٰ 5 سوال جو ہم سے آپ سے کرے گا, ان میں سے 5 سوال اگر 20-20 نمبر کا لیا جائے, 100 کا مارک ہو, تو بھائی 5 سوال میں 20 وہ یہی ہو گیا, 5 دونا مطلب 20, 5 کا سوال کا 20 5 100 ہو گیا. اگر 100 میں 2 سوال اللہ کا یہی ہوگا مال کے تعلق سے, 2 سوال مال کہاں لایا, کہاں سے کمایا اور کہاں خرچہ کیا. اگر یہ 2 آدمی سدھار لے تو 40% نجات مل گئی ان کو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی, مال میں کتنے لوگ پھنس جائیں گے. اور اس امت کا سب سے بڑا فتنہ میں نے کہا مال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اللہ ہم تماموں کو اس فتنے سے محفوظ رکھے, آمین بولو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ذئبان جائعان ارسل فی غنمی. 2 بھوکے بھیڑیے کو اگر بکری کی ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو اتنا وہ بکریوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا. بھوکے بھیڑیا کیوں کہا؟ میں جب بھیڑیا آیا تو میں فوراً ڈسکوری لگا کے دیکھنے لگا کہ بھیڑیا ہی کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. شیر بھی تو شکار کرتا ہے. اللہ اکبر. آپ شریعت کے نقطے پر آپ جائیے, غور کیجئے گا. تو جب میں ڈسکوری دیکھ رہا تھا, دیکھا کہ شیر جب شکار کرتا ہے تو بڑی رحم دلی سے کرتا ہے. رحم دلی کیا ہے؟ وہ پہلے رحم سے مارتا ہے, وہ مارتا ہے, جب مار لیتا ہے اس کے بعد وہ مزے سے کھاتا ہے. شیر کی آداب دیکھیے گا. اور جب بھیڑیا کو میں نے دیکھا کہ یہ شکار کیسے کرتا ہے, تو یہ رحم دلی اس کے اندر میں, شیریا ڈائریکٹ جھپٹ دیتا ہے, مارتا ہے یہ ڈائریکٹ جھپٹ کر کے, وہ مراتا نہیں, جھپٹ ڈائریکٹ پھاڑ دیتا ہے, چیخ دیتا ہے. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 بھوکے بھیڑیا اگر بکری کی ریوڑ میں, وہ بھی بھوکا بھیڑیا ہو, چھوڑ دیا جاوے تو اتنا وہ نقصان بکریوں کا نہیں پہنچاوے گا جتنا مال کا حریص
اور عہدے کا لالچ انسان دین کا نقصان پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے سب فتنے سے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، ٹھیک ہے؟ بچے ہم اور آپ تجارت میں، لین دین میں، مال میں کہاں سے آیا، کیا کیا، کچھ نصیحت۔ پہلی بات یہ ہے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، سب ہم یہاں بزنس مین ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ ہم جب بھی کوئی تجارت کریں، کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کریں، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے آپ بزنس اور اس تجارت کے تعلق سے عالم سے پوچھ لیں، عالموں سے پوچھ لیں۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں عالموں سے پوچھ لیں؟ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جب دے لیتے ہیں تب فتوا نہیں پوچھتے، وہ فتوا اگلواتے ہیں۔ فتوا کیسے اگلواتے ہیں؟ مولوی صاحب میں نے اس کو اتنا دیا تھا، وہ ہم کو پروفٹ دے رہا ہے اتنا، کیا یہ جائز ہوگا؟ جائز ہوگا نا یہ والا؟ مطلب اس طرح کا خود وہ اگلواتے ہیں فتوا۔ بعد میں پتہ چلتا ہے تم یہ نہیں، تم تو سودی کاروبار وہاں کر رہے اور تم کچھ اور بتا رہے ہو۔ اور کتنے لوگ کچھ ایسی چیز کا تجارت اور آن لائن بزنس یا کرتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن وہ جو کھا رہا ہے وہ حرام کا تجارت اور حرام کا بات کھا رہا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ؟ اس کا قول آپ نقل کیجئے، لیجئے دماغ میں، آپ کان میں سنیے اس کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے، لا یبیع سوقنا، لا یبیع فی سوقنا الا قد تفقہ فی الدین۔ ہماری بازار میں کسی کو اجازت نہیں ہے خرید کرنے کی، یعنی بزنس کرنے کی، کب تک؟ جب تک کہ وہ دین کے معاملے میں تفقہ، یعنی کتاب البیوع، جو بے و شرع کا معاملہ ہے، خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے، اس چیز کے تعلق سے جب تک دین کا فہم نہ آ جائے تب تک ہماری مارکیٹ میں اس کو بازار اور خرید و فروخت یعنی بزنس کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ کون کہتے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تو ایک ادب یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی تجارت کریں تو مستند عالم، کسی اچھے عالم سے پوچھیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ اس کے بعد کا معاملہ ہے، دیکھیں ہماری تجارت میں کیسے برکت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، نبی نہیں بنائے گئے تھے۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر کے جاتے تھے اللہ کے نبی ملک شام، کیا کرنے کے لیے؟ بیچنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ میسرہ جو غلام تھی وہ بھی ہششتر اور حیران تھی دیکھ کر کے کہ اتنے بیوپار ہیں مارکیٹ میں، لیکن اس شخص کا تجارت اور اس کا مال اتنا جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی نبی نہیں بنائے گئے بھائی، عام انسان ہے ہماری طرح۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا؟ وہ دیانت داری، وہ راست بازی، وہ صدوق، وہ سچائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تجارت کرتے تھے، لوگ جلدی آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خرید لیتے تھے اور بہترین منافع لے کر کے اللہ کے نبی واپس آ جاتے تھے۔ یہی چیز دیکھ کر کے حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا، بس یہی چیز دیکھ کر کے۔ اللہ اکبر۔ تو آدمی اگر کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، اگر سچائی، راست بازی، امانت داری کو سامنے رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا بورک لہما، اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری تجارت میں برکت دے گا۔ سبحان اللہ، برکت چاہیے، زیادہ مال نہیں چاہیے۔ اگر زیادہ ہی مال ہو آپ کے پاس لیکن برکت نہ ہو تو پھر اس مال کا فائدہ کیا؟ اگر کم ہی ہو اور ہمیں اللہ برکت دے، ساری ضروریات پوری ہو جاوے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور وہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو ایک حیران کر دینے والی حدیث سناتا ہوں۔ ایک تاجر آدمی، ایک بزنس مین جو تجارت کرتا ہے، وہ قیامت کے دن نبیوں کے مقام، انبیاء کے مقام، شہداء کے مقام، صالحین کے مقام تک تجارت کر کے وہ پہنچ سکتا ہے۔ اللہ، جب میں بھی پڑھا تو حیران ہو گیا کہ ایک تاجر بس خالی امانت داری، جو تہجد گزار، جو عبادت گزار، جو نمازی، پرہیزگار، قیامت کے دن وہ مقام کو پہنچے گا، وہیں پر ایک تاجر آدمی اپنی امانت داری کے ساتھ تجارت کر کے انبیاء اور شہداء کا
رفاقت نصیب کر لے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، التاجر صدوق الامین مع الصدیقین والنبیین والشہداء۔ اللہ اکبر، ایک صدیق، ایک سچا، ایک امانت دار تاجر قیامت کے دن جنت میں نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور صلحاء کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ اکبر۔ کیسے لوگ تھے، آپ کو ایک واقعہ بیان کریں؟ واقعہ دل تھام لیجیے۔ وہ دھوکہ نہیں دیتے تھے، نہیں بھیا دھوکہ نہیں دیتے تھے۔ بات آگے آئے گی، تجارت ہی سے زیادہ تر اسلام پھیلا ہے۔ تھوڑا سا اسلام کا اسٹڈی اور مطالعہ کیجیے گا، سمجھ میں آئے گا وہ لوگ کیسے تھے۔ اللہ اکبر، کیسے تھے وہ لوگ، کیسے تھے وہ لوگ۔ یہ جیتا جاگتا واقعہ، صحیح واقعہ ہے، بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے، کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، لیکن لگے گا عجیب بات ہے، عجیب۔ بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے۔ اور یاد رکھیے، منبر رسول سے یہاں پر اولیاء کی کرامات، جھوٹے واقعات اور دوسروں کے اعمال اور دوسروں کے من گھڑت قصے نہیں بیان کرنی چاہیے۔ میں بخاری کا آپ کو واقعہ بتاتا ہوں اور آپ سنیے۔ تاجر آدمی، تجارت کرنا، اللہ اکبر۔ ایک شخص نے زمین خرید لیا، زمین خرید لیا۔ ہم ہوتے تو کیسے ہوتے؟ خرید لیا زمین، پیسہ دے دیا سب۔ یہ بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے۔ زمین جب خرید لیا، پیسہ بھی دے دیا۔ اب میں نے زمین جب خریدا تو ہم اپنی زمین میں کھدائی کر رہے تھے۔ پھر بتا رہے ہیں، صحیح واقعہ ہے۔ دیکھیے کیسے تھے وہ لوگ۔ یوں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت نہیں دیتا تھا۔ جب زمین میں کھدائی کر رہا تھا، زمین کے اندر سے نکل گیا ایک سونے کا گھڑا۔ سونا کا گھڑا سمجھ، لیکن سونے کا مٹکا۔ ہم ہوتے تو کیا، جلدی اندر کرو، جلدی اندر، آپ چھپاؤ جلدی، کہیں کوئی دیکھ نہیں لے گا۔ اللہ، سچا تاجر تھا یہ لوگ، امانت دار تھا۔ اس نے کھدائی چھوڑ دیا۔ بخاری کے اندر یہ واقعہ صحیح واقعہ ہوا ہے ایسا۔ کھدائی چھوڑ دیا اس نے، سونے کا گھڑا اٹھایا کندھے پر، اللہ اکبر، اور لے کر کے چلے۔ کہاں چلے؟ وہیں پر چلے جس سے اس نے زمین کو خریدا تھا۔ اور جا کر کے کیا کہہ رہے، بھائی آپ سے جو میں نے جو زمین خریدا تھا، اندر میں یہ سونے کا گھڑا نکلا، آپ لے لیجیے۔ ہوا ہے ایسا؟ آپ بتائیے تھوڑا سا، ہماری دکان میں تھوڑا سا اگر گرا، اگر چھوٹا سا سونے کا کوئن مل جائے، کوئی نہ دیکھے ابھی۔ ارے گھڑا تھا، اللہ کے بندو، گھڑا، مٹکا جسے کہا جاتا ہے، سونے کا، وہ بھی چھپایا نہیں، لے کے گئے اس کے پاس جس سے لیا تھا۔ کہا بھائی یہ گھڑا نکلا آپ کی زمین سے، آپ رکھ لیجئے۔ وہ کہنے لگے نہیں، میں نہیں لوں گا۔ کیوں نہیں لوں گا؟ یہ زمین جو میں نے دیا تھا، یہ گھڑا آپ کا ہے۔ کیوں آپ کا ہے؟ تاکہ میں نے زمین آپ کو بیچ دیا۔ کہتے کیا ہے کہ بھائی میں نہیں لوں گا۔ وہ کہہ رہے میں نہیں لوں گا، میں اس لیے نہیں لوں گا کہ آپ سے میں نے خالی زمین خریدی تھی، یہ گھڑا نہیں خریدا تھا، یہ میرے لیے ایکسٹرا۔ اللہ، کیسے لوگ، میں خالی وہی دیکھتا ہوں کہ سونا کا گھڑا مل رہا ہے، پھر بھی دونوں میں لڑائی ہو رہی۔ وہ کہہ رہے ہم نہیں لیں گے، میں نے پورا سمیت بیچ دیا آپ کو، وہ جہاں نکلے جو نکلے وہ آپ کا ہے۔ یہ کہہ رہے میں نے خالی زمین آپ کی خریدی تھی، میں گھڑا نہیں لوں گا آپ کا، سونے کا آپ رکھ لیجئے۔ دونوں میں انبن تو میں لڑائی، صحیح واقعہ ہے یہ۔ چلتے ہیں کہ چلو فیصلہ اب کراتے ہیں، کیا ہے؟ ایک قاضی کے پاس جاتے ہیں۔ اس نے کہا فیصلہ ایسا کرتے ہیں کہ سنو، تم دونوں کا بال بچہ ہے، بیٹا بیٹی؟ کہا ہاں ہے، ٹھیک ہے۔ کہا چلو ایسا کرتے تم دونوں کو رشتہ کر دیتے ہیں، تم دونوں اپنا بال بچے کی شادی کر دو، اور جو اتنا خرچہ ہوگا اسی کو بیچ کر کے اس میں خرچہ لگا دو۔ اللہ اکبر، کیسے یہ لوگ تاجر تھے، دیکھ رہے، کچھ سچے امانت دار تھے، جھوٹ بیچ کر کے نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تجارت میں، لین دین میں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کر کے بیپار کرتا ہے، مال بک جاوے گا لیکن برکت اللہ اٹھا لے گا۔ اور ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن جو بات نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا، ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا جو جھوٹ بول کر کے اپنے مال کو بیچتا ہے، جھوٹی قسم کا۔ سمجھ گئے؟ تو تجارت میں امانت داری، سچائی، راست بازی رکھیے، دیکھیے اللہ مال بھیگے گا اور برکت بھی دے گا۔ دوسری چیز آپ یہ ہے، اپنے عیب اور عیوب کو بھی
ज़ाहिर करके बेचना चाहिए। ये मैं बताया था शायद। कुछ आपके माल में फ़र्क आ गया, टूट गया, कुछ ऐसा हो गया, तो कस्टमर को आप बता दें कि लीजिए भाई ये माल है, ये इतना टूटा हुआ है, वो 60 करके नहीं, वो धोखा दे करके नहीं बेचना चाहिए। जो मैं आपको कहा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो गले भीगा पाया मन गशना फलैसा मिन्ना, कहा कि चलो। एक और वाकया आता है, वही वाकया जो मैं आपको शायद सुना चुका हूँ। बिश्र अल-हाफी की बहन इमाम अहमद बिन हम्बल के पास मसला पूछने के लिए आती है। ये लोग थे ताजिर, कैसे बेचते थे मार्केटों में, अपने कारोबार कैसे करते थे, वो सुनिए। कहते हैं इमाम साहब मैं चादर बीनती हूँ, कपड़ा बीनती हूँ, रात में कुछ चिराग की रोशनी से बीनती हूँ और कुछ चांद की रोशनी से बीनती हूँ। क्या करूँ? कस्टमर को जब मैं बताऊँ तो क्या कह देना पड़े बेचते वक्त कि आधा चांद की रोशनी से है और आधा चिराग की रोशनी से बीनी है मैंने। अल्लाह अकबर। इमाम साहब भी सुन करके तंग रह गए। कहा कि ये फतवा बाद में पूछेंगे, बताएंगे, पहले ये बताइए आप किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। कहती है कि मैं बिश्र अल-हाफी की बहन हूं। अल्लाह, कैसे थे ये लोग? नो धोखाधड़ी, कोई एक छुपाना नहीं। ये चीज ऐसा है तो ऐसा ही है, वैसे ही आदमी को बेचना चाहिए ताजिर लोगों को। कोई तो एक बात और बताते हैं आपको, तिजारत वाले को नहीं, अब लेने वालों के लिए। जो हम माल खरीदते हैं तो किसी की मजबूरी का फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हाँ अभी फलानवा क्या था, थोड़ा सा सीरियस है, उनके घर में बीमार पड़ गया, घर बेच रहा है, जमीन बिक रहा है, चलो जल्दी लपकते हैं। करते कि नहीं ऐसा? क्यों? बीमार है बेचारा, हॉस्पिटलाइज है, जरूरत पड़ गई उनको पैसे की, चलो जल्दी, वो बिक रहा है। हम लोग मजबूरी का फायदा उठा लेते हैं किसी, हालांकि सस्ते महंगे दाम, महंगे सामान सस्ते में हम खरीद लेते हैं। ऐसा भी नहीं जायज़ है, सही नहीं करनी। जरीर बिन अब्दुल्ला अल-बजली रज़ियल्लाहु अन्हु के वाकया आप पढ़िए। अल्लाह अकबर, कैसे थे ये लोग, कैसे इन लोगों ने तिजारत किया, कैसे मार्केट में अपना छाप छोड़ दिया, जिसकी वजह से लोग इस्लाम पढ़ने और इस्लाम कबूल करने के लिए बेताब और मुतासिर हो गए कि वाकई ये लोग हैं जो मुसलमान हैं, जो इस्लाम में ये सबक और ये शिक्षा और ये ज्ञान देता है। अपने जब गुलाम को भेजे तो उसने खरीद लिया था माल, आप सब जानते हैं, घोड़े को जब खरीद लिया उसने तो कहा चलो मालिक से पैसा दिलवाते हैं। लेकर के आए मालिक के पास, कहा मालिक मैंने इससे ये घोड़ा खरीदा है 300 दिरहम में, आप पेड कर दीजिए। मालिक थोड़ा सा दौड़ा करके देखते हैं और दौड़ा करके देखने के बाद क्या कहते हैं, हम लोग मजबूरी में किसी के महंगा सामान सस्ते में दौड़ते हैं, लपकते हैं, और ये माशरे का हाल है ऐसा। आपके पास अगर मैं बीमार पड़ गया, आप मेरे ही भाई हैं, मेरे ही चचा है, मेरा ही कजन है, मेरे ही रिश्तेदार है, भाई दो न पैसा। लेकिन जब जमीन बेचने लगूंगा तो वही रिश्तेदार पहले आता है लेने के लिए, पैसा कर्जा मांगने जाऊंगा, कहाँ पैसे नहीं है, लेकिन जब बेचने लगूंगा तो वही आता है भी पहले। होता कि नहीं ऐसा? अरे मत दो किसी और को, हम ही को दे दो, तब पैसा निकलता और सस्ते दामों में मजबूरी का फायदा हो। इसने कहा नहीं, ये 300 दिरहम का घोड़ा नहीं है, आपको मैं 300 दिरहम नहीं बल्कि 900 दिरहम दूंगा, आप सामान 900 दिरहम का है। अच्छा लगा होगा? अच्छा ही लगाता है, समझिए अल्लाह के बंदो। तो किसी को कुछ सामान खरीदे तो कभी भी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। उसके बाद एक बात और कहते हैं ताजिर लोगों के लिए नसीहत आप लीजिए। हम दुकानों में होते हैं, कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, हमको मालूम है कि जोहर की नमाज छोटी मस्जिद बड़ी मस्जिद कोई भी मस्जिद में इतने बजे है, हमें मालूम है कि असर की नमाज इतने बजे है, हमें मालूम है कि मगरिब की जमात इतने बजे है, हमें मालूम है कि इशा की जमात इतने बजे है। लेकिन जमात खत्म होने के बाद कितने लोग आते हैं अकेले, मैं खुद देखता हूं हर दिन का किसी का मामूल रहता हो जो जमात छोड़ देते हैं। अल्लाह अकबर। अरे आपको मालूम है कि जमात इतनी बजे खड़ी होती है और आप इतने गाफिल हैं कि आपकी दुकान में कस्टमर है और आप कस्टमरों से डील कर रहे होते हैं और आपकी जमात और नमाज छूट जाती है लापरवाही की वजह से, और आपने कितना घाटे का सौदा किया आपको नहीं मालूम कि नहीं मालूम?
ارے بزنس آپ کی تجارت آپ کا مال یہ سیکنڈری چیز ہے. پہلے آخرت کا سودا کرو. آپ جس چیز کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے پیدا کیا وہ تو سیکنڈری چیز ہے آپ کا. آپ پہلے اس چیز کی تجارت کرو. قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. دوسری جگہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ارے ایسی تجارت، ایسی کمائی، ایسی دکان، ایسی بزنس کس کام کی جو تجارت، جو بزنس، جو مال اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل اور آخرت کے روک دیتی. بولو کیا فائدہ؟ آخرت کا سودا کرو. چھوڑ دو. جب اذان ہو جاوے تو مسجد کی طرف دوڑو. آپ کو ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں. مکے کا میں نے واقعہ دیکھ رہا تھا. اور آج بھی جو لوگ حج کیے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، ان سے پوچھیے گا وہ دیکھے ہوں گے اذان ہوتی ہے تو سارا دکان کا شٹر بند کر دیا جاتا ہے، بند کر دیتا. پہلے میرے لیے آخرت ہے، پہلے میرے لیے دین ہے، پہلے میرے لیے اللہ ہے، نماز ہے. وہ دنیا کا فائدہ نہیں لیتے الگ بات، لیکن دیکھتے ہیں بند کرتے. میں نے دیکھا ایک واقعہ، سامان خرید رہا تھا، خریداری سب ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، بات چیت فائنل ہو گئی، سب فائنل ہو گیا خریداری کے، لیکن خالی پیسہ دینا باقی تھا کہ پیسہ پکڑو. اتنا ہی میں اذان مؤذن کا سنا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر. اخرج، نکلیے، اب آپ کا پیسہ ہم نہیں پکڑیں گے. اللہ کہا نہیں اب پکڑیں گے. کہا بھائی پیسہ لے لیجئے، تجارت ڈن ہے. کہا نہیں آپ کا پیسہ آپ نہیں پکڑیں گے. ادھر اللہ کا بلاوا آ گیا، اب نماز بعد آؤ، جاؤ نماز بعد آئیے، آپ نماز بعد آئیے. اللہ اکبر، بند کر دیا شٹر. ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے کسٹمر تھا تو کہتے کہ نہیں؟ بولو میں جھوٹا ہوں آپ سچے ہیں؟ کسٹمر تھا دکان میں، ڈیل کر رہے تھے. ارے نماز بعد آتے تو پتا چلا کہیں اور کسٹمر چل جاتا، بھاگ جاتا، منافع میرا چھوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ پہلے ان کو ہم ٹان لیتے. اللہ کے بندو، رجال اللہ تلہیہم، ارے ایسی تجارت کس کام کی؟ بند کرو شٹر، پہلے آؤ جماعت کی طرف. کسی نے مسئلہ پوچھا ہم سے، ولی صاحب کام کرتے ہیں جس کمپنی میں نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، آپ علماء کا فتویٰ اٹھا لیجئے گا، ایسی کمپنی کو طلاق دے دو. چھوڑ دو ایسی کمپنی جہاں نماز پڑھنے نہ ملے، جہاں اللہ کا ذکر کرنے نہ ملے. ایسی نوکری، ایسی جاب چھوڑ دیجئے جہاں اللہ کے ذکر سے تمہیں منع کر رہا ہو. چھوڑ دو ایسی نوکری. یہ علماء کا فتویٰ آپ دیکھ لیجئے گا. سمجھ. سہیب رومی کا آپ تجارت پڑھیے بھائی. سہیب رومی نے اسی لیے کہتے ہیں یہ سیکنڈری چیز ہے. کیا؟ دنیا کا مال، آخرت کا سودا کرو. سہیب رومی نے دنیا گوایا، دنیا کا اثاثہ گوایا، دنیا کی پونجی گوائی، دنیا کا مال گوایا. آخرت کا جب سودا کیا تو اللہ کے نبی نے کہا ربح سہیب، تو نے جو تجارت کر کے آیا ہے وہ نفع تجارت کر کے آیا. جب مکے سے گئے تھے مدینہ، خالی سنو ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے جو ہیں اذان کا وقت ہو جائے تو چھوڑ دیجئے. آپ ہیں بھائی، آپ آ جائیے. اس کے بعد ایک بات ہم بات ختم کرتے ہیں، وقت ہو گیا. آپ سن رہے ہیں، بڑی دھیان سے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بات اور بتا تھی، یاد آ گئی. چیٹ فنڈ ابھی چلتا ہے ہمارے معاشرے میں. چیٹ فنڈ ٹھیک ہے، چیٹ فنڈ آپ کھیلیے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن وہاں ایک سودا جو میں نے دیکھا وہ جائز نہیں ہے، وہ ناجائز ہے. چیٹ فنڈ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ گروپس ہیں آپ کے، وہ جمع کیے، اتنا جمع کیے، اتنا دن جمع ہو گیا، وہ مہینے میں یا جتنے دن میں وہ کھیلتا ہے، جو پیسہ جس کے نام سے اٹھا اس کو اتنا رقم دے دی جاتی ہے. کوئی سود، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ٹھیک. لیکن ایک چیز میں نے کیا دیکھا کہ میرے نام سے چیٹ فنڈ پیسہ نکل گیا، آپ کو اس سے زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے آپ کو، تو وہاں پر بولی لگاتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے بھائی آپ اپنا پیسہ مجھ کو دے دو، اور کیا کرو 95,000 5,000 1 لاکھ کا اگر ہے چیٹ فنڈ، 5,000 تم رکھ لو، اور میرا جو پیسہ اٹھے گا تم 1 لاکھ لے لو، اور ابھی ضرورت ہے مجھے، تم 95,000 مجھ کو دے دو. یہ 5,000 جو آپ لوگ ادھر ادھر کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. سمجھ لیں؟ یہی تو سود ہے اللہ کے بندو، یہ سود ہے.
آپ کو جتنا ہے اتنا ہی ملے گا. اور یہ جو 5,000 کاٹ کر کے ٹھیک ہے اس میں سے بھی میں نے دیکھا بولی لگاتے, جس کا کم میں بولی لگے گا ٹھیک ہے میں نے 91,000 پہ آپ کو ڈن کرتا ہوں, اس کو لاسٹ میں وہ پیسہ دیا جاتا ہے. یہ جائز نہیں ہے. یہ والا بقیہ وہ چیز ٹھیک ہے آپ کا نو ڈاؤٹ, لیکن یہ رقم جو ہے وہ جائز نہیں. ایک بات آپ کو بتاتے وقت, اللہم بارک لامتی فی بکورہا, صبح کے وقت میں تجارت کیجئے اللہ برکت دیتا. یہ میرے نبی نے دعا دیا. حضرت سخر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے جب اپنی تجارت صبح کے وقت کرتا تھا, اللہ اکبر, آج میں بہت بڑا مالدار ہوئی, جتنی برکتیں دیکھ رہی ہیں وہ اس حدیث کی روح سے. اللہ تو بزنس تجارت آپ جو میں نے کہا اس کو رکھیے, آپ اپنی بزنس میں وہ چیز دیجیے, وہ اخلاق پیش کیجیے کہ لوگ آپ کی طرف آئے. اللہ سے دعا کرے بار الہ ہم تماموں کو حلال طریقے سے اور صحیح طریقے سے تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہم تماموں کو اچھے طریقے سے ہمارے روزی رزق میں برکت عطا فرما, ہماری کمائی میں برکت عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.